جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں قرآن مجید میں سے کلمہ کے بارے میں دیکھا، کیونکہ ان 5 ستونوں کی ہم بات کر رہے تھے جو دین اسلام کی بنیاد ہے، تو ان 5 ستونوں میں سے ہم نے پہلا دیکھا کہ اس کا اصل میں قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ اور دین اسلام سے کیا تعلق ہے اور وہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے۔ اور چونکہ میں ان تمام باتوں کو سرچ کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ کلمہ کو قرآن مجید میں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پہلے ستون کے بعد دوسرا ستون آتا ہے دین اسلام کا، دوسرے نمبر پر آتا ہے نماز۔ اب نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہر انسان اس سے واقف ہے، اور ہر روز ہمارے آس پاس کی مسجدوں میں 5 بار اذان دے کر نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس بات سے ہر بندہ واقف ہے۔ بے شک اذان کی حقیقت بھی ایک خود ساختہ اور بے بنیادی عمل ہے، جس کا قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے اذان دینے کی بات کی، نہ قرآن نے۔ بالکل پہلے ستون کی طرح نماز بھی بے بنیاد اور خود گھڑا گیا عمل ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نماز کی، تو نماز وہ عمل ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ حدیثوں میں ایسا لکھا گیا ہے کہ جب سورج بالکل قیامت کے دن بالکل سر کے اوپر ہوگا، تب جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 3887 ہے، جس میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا۔ میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نماز ملی، کس طریقے سے معراج کا واقعہ ہوا، کیا ہوا، یہ سارا کچھ اس حدیث میں بالکل واضح دیا گیا۔ بخاری کی حدیث ہے 3887۔ اس حدیث کے مطابق حضرت محمد جب آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں 50 نمازیں دیتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈیٹیلڈ ہے، بہت لمبی حدیث ہے، تو میں اس کو پوری کو نہیں پڑھوں گا۔ میں صرف آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیتی ہیں، اور پھر جب موسیٰ کی بدولت نمازیں کم ہو کر 5 رہ جاتی ہیں، تو حضرت محمد ان 5 نمازوں کو اپنی قوم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اب جو معراج کا واقعہ، ویسے تو اس کا قرآن مجید میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق ہے ہی نہیں، لیکن اس واقعے کو اپنے طریقے سے پورا کرنے کے لیے وہ قرآن مجید سے ایک آیت دی جاتی ہے، سورہ اسراء کی پہلی آیت۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا تاکہ اپنی عجائب دکھائے۔ یہ اس آیت کا جو ہے وہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، فرسٹ نمبر پر۔ یہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا۔ اب آپ سب سننے اور دیکھنے والوں نے اس آیت میں پوائنٹ دیکھنے، میں آپ کو ہر چیز نوٹ کرواؤں گا کہ اس میں کس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے اس آیت میں کسی بھی نبی کا نام موجود نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی ترجمے پڑھیں گے قرآن مجید کے، ان سب ترجموں میں آپ کو ٹیکسٹ کے بعد جب ترجمہ آتا ہے تو ترجمے میں آپ کو حضرت محمد کا نام نظر آئے گا۔ لیکن جب اب آپ عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو عربی ٹیکسٹ میں آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا کسی نبی کا، وہاں پر صرف بندے کا ذکر ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ کو، ٹھیک ہے، وہاں پر نہ تو نبی استعمال ہوا ہے اور نہ ہی کسی نبی کا نام لے کر مخصوص طور پر کہا گیا کہ یہ نبی تھا کیا وہاں پر اور ایسے ہوا اور معراج کا واقعہ ہوا جو بھی، حالانکہ معراج کا اس آیت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ خود جب اس کو دیکھیں گے تو آپ غور کرنا، آپ خود دیکھ لیں گے۔ اب آپ اور کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بات مخصوص طور پر، خاص طور پر حضرت محمد کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے نبیوں کا ذکر ہوا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول کہہ کر بلایا، حالانکہ یہاں پر اس آیت میں کسی نبی کا بھی نہیں ذکر ہو رہا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آیت جو ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے جس بندہ کے لیے، یہ بات حضرت محمد کے لیے نہیں ہو رہی، نہ ہی ان کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص میری اس بات کو رد کرنا چاہتے تو مجھے دلیل دے، آ کر مجھے قرآن مجید سے ثابت کرے۔ دوسری بات کہ جب معراج کا واقعہ بتایا جاتا ہے تب پروفٹ محمد کی عمر جو تھی وہ 52 ایئر بتائی جاتی ہے۔ جب ہم اسلامی لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں 52 ایئر ملتی ہے، یعنی تب 621 عیسوی چل رہی تھی اور حضرت محمد کی وفات ہوتی ہے 632 میں۔
یعنی جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تب 621 چل رہی تھی اور پیغمبر اسلام کی وفات جو ہے وہ 632 میں جا کے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جس کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اب جب ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ دیکھتے ہیں تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پہلی بار اسلام کے 5 خلفاء نے 685 سے 715 کے درمیان بنائی، پہلی بار۔ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میری بات غور رکھیں، آپ اس کو گوگل سکرول کر کے دیکھ لیں، میری بات پہ نہ رہنا کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ آپ سنیں لیکن اس کو سکرول کر کے دیکھ لیں گوگل، آپ دیکھیں جا کے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کی جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آیت میں اور اس کی تاریخ دیکھتے ہیں تو مسجد اقصیٰ پہلی بار دین اسلام کے 5 خلفاء 685 سے 715 کے درمیان بنائی، یعنی 7ویں اور 8ویں صدی کے دونوں کے کچھ حصے ملا لیں تو تب یہ بنائی گئی، یعنی کہ حضرت محمد کی وفات کے بھی کئی سالوں بعد تعمیر کی گئی۔ اور جب پیغمبر اسلام کی معراج کے وقت جو عمر بتائی جاتی ہے تب تو ابھی پھر مسجد اقصیٰ بنی ہی نہیں تھی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ سورہ اسراء کے مطابق پھر اللہ کیسے مسجد اقصیٰ تک لے گیا اپنے بندہ کو، ہم نہیں جانتے وہ بندہ سے مراد کیا ہے، کیونکہ وہاں پر مخصوص طور پر کسی شخص کا نام لیا ہی نہیں گیا، نہ ہی کسی نبی کا نام لیا گیا۔ مسجد اقصیٰ تب نہیں تھی، یعنی کہ 621 یا 632 تک بھی مسجد اقصیٰ کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ مسجد اقصیٰ 685 سے 715 کے درمیان بنائی گئی، یعنی 7ویں اور 8ویں صدی کے 7ویں صدی کا اینڈ والا حصہ اور جو 8ویں صدی کا پہلے والا حصہ، ان دونوں کے حصوں کو ملا لیں تو ان دونوں حصوں کے درمیان جو ہے وہ یہ مسجد اقصیٰ تیار کی گئی۔ تو پھر قرآن مجید کس طرح مسجد اقصیٰ کی بات کر رہا ہے سورہ اسراء میں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں واقعہ معراج جو کہ حدیثوں کی حد تک ہے، میں یہ سیدھی بات کہہ رہا ہوں، واقعہ معراج جو ہے وہ صرف اور صرف حدیثوں کی حد تک ہے، اس کا قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر تو واقعی یہ واقعہ ہوا ہے اور سچ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، مہر لگی ہے نبیوں کی، ٹھیک ہے، خاتم النبیین ہے۔ تو پھر یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے عوض میں انہیں نمازیں دی گئی، اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پھر ایسا ممکن کیوں نہ ہوا کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ثبوت مل جاتا ہے، حالانکہ سورہ اسراء میں اس بات کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، سورہ اسراء سے اس کا کوئی تعلق نہیں، معراج کے واقعے کا سورہ اسراء سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اور ایک بات دیکھیں، قرآن واقعہ معراج کو نہیں جانتا، قرآن واقعہ معراج کو بتاتا ہی نہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، براق کیسے آیا، سفر کیسے ہوا، وہاں کس کس سے ملے، نمازیں کیسے ملی، کتنی ملی، کب کیسے ہوا، یا پھر نمازیں کم کیسے ہوئی، پھر اس بندہ کی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے کر گئے اس کی واپسی کیسے ہوئی۔ قرآن مجید پورے طور پر ان تمام باتوں سے خالی ہے۔ قرآن اور اللہ کی نظر میں واقعہ معراج کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ واقعہ خود بنایا لوگوں نے تو نماز کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر یہ واقعہ جو ہے یہ خود لوگوں کا اپنا بنایا ہوا اور اپنے مقاصد کے لیے، اپنے جو ہے ان کے فوائد کے لیے بنایا گیا، اس بات کو، اس سٹوری کو بنایا گیا، تو پھر اس سے آگے نماز کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، یاد رکھیے گا، یہ میرا سوال ہے۔ پورے قرآن میں اللہ کہیں بھی نہیں کہتا کہ نماز ادا کرو، پوائنٹ جو ہے یہ غور کرنے والا ہے، آپ غور کیجئے، پورے قرآن مجید میں اللہ کہیں بھی نہیں کہتا کہ نماز ادا کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو۔ آپ کہیں بھی کسی بھی آیت سے نکال کر دیکھ لیں، نماز کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو صلاۃ کا لفظ ملے گا، صلاۃ قائم کرو۔ اور صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، نہ کہ اس عمل کے جو اس وقت دہرایا جاتا ہے نماز کے نام پر،
کیونکہ نمازیں جو ہیں ہر روز 5 وقت ادا کی جاتی ہیں۔ صلاۃ کا مطلب کبھی بھی نماز نہیں ہو سکتا۔ اگر میں سیدھی بات کروں تو نماز کا قرآن میں نہ تو حکم ہے اور نہ کوئی وجود، اور جس صلاۃ کی بات ہو رہی ہے کہ صلاۃ قائم کرو، اس کے مطابق دن میں چاہے آپ 2 بار، 3 بار، 4 بار، بے شک آپ 100 بار خدا تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 2 بار، 3 بار یا 4 بار؟ کیونکہ اس بات پر بھی بہت سے لوگوں کی بحث ہے، بہت سے ایسے مسلم علماء ہیں، ان کی آپس میں ہی بحث ہے۔ رفع الیدین کے بارے میں تو ہے ہی، لیکن یہ بھی بحث ہے کہ نمازیں جو ہے وہ 3 ہیں، ان کو کلیکٹ کر کے 5 بنایا جاتا ہے۔ یہ بہت الگ طریقے کی بحث ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک پھر آپ 2 بار، 3 بار، 4 بار یا 100 بار خدا تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ صلاۃ کا لغوی مطلب ہے ہی دعا۔ صلاۃ کا لغوی مطلب جو ہے وہ دعا کرنا ہے، دعا قائم کرنا ہے۔ اب چلو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر تو معراج کا واقعہ ہوا اور نمازیں ملی اور وہ کم ہوئیں اور پھر 5 مقرر ہوئیں، اب اتنے لمبے سفر اور اتنی ساری کوشش اور اتنا خدا تعالیٰ نے اتنا جو انتظام کیا اور اتنی کوشش کے بعد جو 5 نمازیں ملیں، وہ قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ اور پھر ان کو پڑھنے کے طریقہ کار کہاں ہیں؟ میں ان طریقوں کی بات کر رہا ہوں جو آج ہماری مساجد میں ادا کیے جاتے ہیں، کیونکہ آج بھی لوگ رفع الیدین پہ جھگڑتے رہتے ہیں اور ایسے تفرقے پڑے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو کیا اللہ نے اپنے پیارے نبی کی امت کو 5 نمازیں دے کر لڑنے کے لیے چھوڑ دیا کہ جو لڑتے رہو کہ یہ کیسے کرنا ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہاتھ اوپر باندھنے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں نیچے باندھنے، ایک کہہ رہا ہے کہ ٹخنوں سے شلوار اوپر ہونی چاہیے، ایک کہہ رہا ہے کہ نیچے ہونی چاہیے، ایک کہہ رہا ہے کہ پاؤں کھلے ہونے چاہیے، ایک کہہ رہا ہے کہ بند ہونے چاہیے۔ بھئی یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر تو اس قدر یہ ایک عمل، یہ جو ہے یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے دین اسلام میں، دوسرا ستون ہے، دوسرا پلر ہے دین اسلام کا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس پلر کے لیے جو وضاحت تھی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کیا ضروری نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے کہ اس نمازیں جو میں نے تمہیں دی ہیں ان کو پڑھنا کیسے ہے تاکہ تمہاری قوم لڑے نہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نبی کو پاس بلا کر یا جبرائیل کے ذریعہ کیوں نہیں بتایا؟ کیا یہ سب ضروری نہیں تھا؟ 5 نمازوں کا اور اس طریقہ کار کا قرآن اور اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں ہے، میرا ماننا یہ ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کیا سجیشن ہے آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، میں باحوالہ بات کر رہا ہوں۔ واقعہ معراج اور 5 نمازوں کا دیا جانا کوئی وجود نہیں رکھتا۔ نماز کے لفظ کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، یعنی کہ دعا قائم کرو، یعنی خدا تعالیٰ سے اپنا ربط و تعلق جو ہے اس کو بہتر کرو۔ اب اتنا اہم اور امپورٹنٹ اور دوسرا ستون دین اسلام کا، پہلا تو ہم نے دیکھ لیا اس کی کیا حقیقت ہے، اب ہم نے دوسرا بھی دیکھ لیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اگر تو واقعی یہ امپورٹنٹ ایک ایکٹ تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار بھی بتایا جاتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، میری ایک بندے سے اس بات پہ تھوڑی سی بحث ہوئی، تو اس بندے نے کہا کہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی نے خود آگے پرفارم کر کے بتانا تھا اور اللہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ پرفارم کر کے بتاؤ۔ تو بھئی اللہ نے اگر کہہ دیا تھا تو اللہ کا کلام پھر کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ نے کیسے وہ حکم دے دیا کہ یہ پرفارم تم نے اے نبی لوگوں کو کر کے بتانا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے تاکہ لوگ پھر اسی طریقے سے نمازیں ادا کریں؟ کلام تو اللہ کا نا، اللہ نے بتایا ہے، تو اللہ نے اگر تو بتایا اللہ نے تو پھر اللہ کا کلام حدیث میں تو ہونا نہیں چاہیے، اللہ کا کلام تو قرآن مجید میں ہونا چاہیے۔ تو پھر قرآن مجید سے ہمیں نمازوں کے طریقہ کار جو آج پڑھی جاتی ہے مساجد میں، وہ ہمیں طریقہ کار اگر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ قرآن میں ہونے چاہیے، لازماً ہے کہ ہونے چاہیے۔
تو اس سے میرا یہی سوال تھا، جو سوال میں نے آپ لوگوں سے کیا اس سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ اگر تو واقعی اللہ کا کلام ہے تو وہ قرآن مجید میں ہونا چاہیے، تو پھر آپ مجھے دکھاؤ کہ وہ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ جو کہ نمازوں کے طریقہ کار ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم نے لوگوں کو پرفارم کر کے بتانا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، تو پھر نبی نے کس طریقے سے پرفارم کر کے بتایا، اور وہ کیسا پرفارم تھا کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ ان نمازوں کے طریقہ کار پر اور کھڑے ہونے پر، ہاتھ باندھنے پر، پاؤں کھولنے یا نہیں کھولنے، ان تمام باتوں پر وہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ تو اصل میں نہ تو معراج کا کوئی واقعہ ہوا، کیونکہ حدیثوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے حدیثوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ایک بے معنی بات ہے، اور میرے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید سے نہ تو معراج کے واقعے کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ تو معراج کے واقعے کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن مجید اور واقعہ معراج کو ہم اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید سے جوڑ ہی نہیں سکتے کسی طور پر بھی، اور نہ ہی قرآن مجید سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جب واقعہ معراج ثابت نہیں ہو رہا تو پھر نمازیں کیسے ثابت ہو سکتی ہیں، نمازوں کے طریقہ کار کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟